الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو سنوائی تھی، اس میں پہلی چیز یہ تھی کہ انہوں نے نظام تعلیم کو بدلنے کی بات سنی۔ آج کی ساری گفتگو اس ایک جملے ہی کے گرد گھومتی ہے کہ قوموں کو اٹھانے والی اور قوموں کو عروج دینے والی اور قوموں کو عالمی سطح پر قیادت کا مستحق بنانے والی چیز اس قوم کا علم ہے، اس قوم میں بنیادی طور پہ معاشرے میں انصاف ہے، اور تیسری چیز جو بنیادی ستون کسی قوم کے ہوا کرتے ہیں وہ ان کی مضبوط معیشت ہے۔ ان کی معیشت ایسی مضبوط کہ ان کے ملک میں، ان کی حکومت میں کوئی بھی آدمی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے۔ اسلام کا بھی بنیادی فلسفہ یہی ہے، اور دنیا میں جتنی بھی اصلاحی تحریکیں چلیں اور معاش کے نظام پر جتنا جو کچھ بھی لوگوں نے لکھا اور پڑھا، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے۔ سوشلزم کے لوگوں نے یہی دعویٰ کیا، کمیونسٹوں نے بھی یہی دعویٰ کیا، مسلمانوں نے بھی اسی نظام کو اپنایا، اور اللہ کی معرفت اور اللہ کس نظام کو چاہتا ہے اس کے لیے سب سے مضبوط ذریعہ وحی ہے۔ اس لیے انسانی تجربے جلد یا بدیر ناکام رہے، اور وحی نے جو رہنمائی کی تھی کہ سود نہیں لینا، وحی نے جو رہنمائی کی تھی کہ بنیادی ضروریات زندگی کو متعین کیا، اور وحی نے جو بتایا تھا کہ معاشرے میں دولت کی تقسیم کیسے ہوگی، جتنی بھی اقوام اور جتنے بھی افراد اس سے ہٹے انہوں نے سوائے بربادی اور تباہی کے دنیا کو کچھ نہیں دیا۔ ہمارے پاس وحی کی رہنمائی تھی، اس لیے معیشت مضبوط رہی، اس لیے تقسیم کار میں دولت ہر ایک کو ملتی رہی۔ تو دولت کی تقسیم، اس کا نظام جب بگڑتا ہے تو معاشرہ برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طبرانی کی روایت میں کہ وہ لوگ جو مال کو سکوڑ کر رکھتے ہیں، وہ لوگ جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کے جمع کرنے کی وجہ سے معاشرے میں فقر و فاقہ پھیلتا ہے، اللہ قیامت میں انہیں شدید عذاب دے گا۔ اس لیے مضبوط معیشت ہمیشہ درکار ہوا کرتی ہے، اور دوسری چیز جو اس سے پہلے معیشت سے عرض کی ہے وہ انصاف ہے، اور کوئی بھی سوسائٹی جس درجے کا انصاف نظام بگاڑتی ہے اتنی ہی تباہی پیدا ہوتی ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ انصاف، اور انصاف کے مقابلے میں ظلم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی جو اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی تھی، تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا،
اے اللہ وہ جنت میں جو ہوا اور جو وہاں سے اخراج ہوا، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اس لیے انسان اللہ کی طرف سے محفوظ اور معصوم نہ ہو تو اپنے اوپر زیادتی کرتا ہے، اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، اپنی صحت پہ ظلم کرتا ہے، اپنے مال پہ ظلم کرتا ہے، اور فرد کا ظلم آہستہ آہستہ اس کے دوستوں کو متاثر کرتا ہے، اور پھر یہ دائرہ کار پھیلتا ہے اور پوری سوسائٹی ظلم پر خاموش ہو جاتی ہے، ظلم پر مجتمع ہو جاتے ہیں، ظلم کے خلاف نہیں بولتے، اور پھر نتیجے میں وہ ہمیشہ محکومی میں چلے جاتے ہیں، اور ظلم پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور اگر خدا ایسے لوگوں پر لعنت کر دے جو ظالم ہے اور ان کے خلاف جو مظلوم ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتے، تو پھر اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ جیسے ہماری قوم کہ ہم سب لوگ سود کے نظام پر چپ ہیں، نہ ہم بولتے ہیں، نہ کبھی بات کرتے ہیں، نہ سوسائٹی اٹھتی ہے کہ وہ کہے کہ یہ سود کا نظام ظلم ہے، اس کو ختم کریں، ہم اس سود کے نظام کو اپنے اوپر مسلط نہیں رہنے دیں۔ اور پھر وہ چیز تعلیم، علم، اسی لیے جن لوگوں میں زندگی اور قوموں میں حیات تھی انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو پکڑا کہ ہماری آئندہ نسل پڑھے گی کیا۔ آپ دنیا بھر کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہودیوں نے دو چیزوں پر کسی قوم سے کمپرومائز نہیں کیا۔ یہودیوں نے دو چیزوں پہ کبھی کسی قوم کے ساتھ مل کے کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہمارے بچے، ان کے اسکول الگ، ان کی تعلیم الگ، اور ہمارا نظام جو معیشت پر مبنی ہے اس میں کوئی آدمی شرکت نہیں کرے گا، ہمارے اپنے بینکس ہیں، ہمارا اپنا نظام ہے۔ حتیٰ کہ یہودی اب یہ منصوبہ بنا رہے ہیں، ان کے یہاں اتنے لوگوں نے اسلامک شریعہ کو پڑھا ہے، شریعت کے اقتصادی نظام کو پڑھا ہے، معیشت کو پڑھنے کے لیے ان کے یہودی بچے دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تاکہ وہ اسلام کا نظام جو مالیت کا نظام ہے، مالی نظام ہے، بینکنگ کو اس کے ذریعے استواریں اور مسلمان حلال اور جائز سے قرار دیں۔ بڑے بڑے مفتی جائز قرار دیں گے اس لیے کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت بھی کریں گے، اسلامی اصولوں کے مطابق پوری بینکنگ ہوگی، اور سارا سرمایہ عربوں کا اور مسلمانوں کو اس میں کھپے گا، اور شام کو نیو یارک میں پھر اس کی بالائی اتار کے یہودی مزے سے کھائیں گے اور دنیا کو برباد کریں گے۔ تو یہ حال ہر قوم کا کہ جب بھی انہوں نے نظام تعلیم ختم کیا ہے تو نسلیں برباد ہو گئی۔ عطا ترک کمال پاشا نے کیا کیا؟ 1924 میں خلافت ختم ہوئی، ترکوں کی خلافت ختم ہوئی، اور ترکوں سے پہلے ہوا کیا؟ عربوں کی قیادت تو اسی وقت ختم ہو گئی تھی جب بغداد پہ حملہ ہوا اور خلیفہ کو انہوں نے لپیٹ کے ایک قالین میں ٹھوکروں سے مارا، اس لیے کہ جو حملہ آور تھے، ظالم تھے، وہ سہمے ہوئے تھے کہ اگر خلیفۃ المسلمین کو قتل کر دیا گیا تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا معاذ اللہ۔ ایک شیعہ عالم دین تھے توسی، وہی انہیں لے کے آئے تھے اور انہوں نے ہی دعوت دی تھی۔ توسی نے کہا کربلا میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا خون بہہ گیا، کوئی قیامت نہیں آئی، یہ کون سی چیز ہے اس کے مارنے پہ قیامت آئے گی؟ اچھا ایسے کرو، تلوار سے قتل نہ کرو اور ریشمی قالین میں لپیٹ کے اتنے ٹھڈے مارو کہ یہ مر جائے، اور وہی فوج نے کیا اور وہ مر گیا۔ اور اس کے بعد ترک عربوں کی قیادت ختم ہو گئی، پھر تیموریوں کی قیادت اٹھی ہے، تیموریوں کو اللہ نے چنا ہے، اور تیموری جو تھے ان کی ایک شاخ مغل ہندوستان میں آ گئی، دوسری شاخ تیموریوں کی صفوی خاندان تھا ایران میں اور آ گئے، اور پھر وہ جو قتل عام ہوا ہے وہاں سنیوں کا اللہ کی پناہ ہے، کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں دے سکتا تھا۔ اتنے شدید قتل عام کے بعد ایران دنیا میں پہلی سٹیٹ تھی جو اہل تشیع کی بنی تھی اور وہ اب تک چلی آتی ہے، اور یہ تیموری خاندان ہی تھا جس نے ترکوں کی حکومت سنبھالی، اور ترکوں میں وہ جو خلافت چلی ہے
وہ کوئی 400-450 سال ان کی امارت کہیے یا خلافت کہیے، حتیٰ کہ 1924 میں ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اور تاترک کمال پاشا نے جو بنیادی کام کیے کہ اپنے ملک کو بے دین بنائیں اور اپنے ملک کو اسلام سے ہٹائیں، اس سے پہلے کاموں میں سے یہ کیا کہ مولویوں کو نکالا۔ اس نے کہا تم تو چھٹی کرو اور چلے جاؤ یہاں سے اور نکلو جدھر تمہارا جی چاہتا ہے۔ تو اس زمانے میں علماء نے ہجرت کی، کچھ سعودیہ چلے گئے، کچھ مصر چلے گئے وغیرہ وغیرہ، اور اس نے کہا کہ سارے نظام تعلیم کو بدلو۔ یہ جڑ اس نے کاٹی ہے یہاں سے اسلام کی، اور اس نے کہا کہ آئندہ ہمارے بچے جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب ترک رومن انداز میں لکھیں گے، رومن انداز میں ہمارے ہاں کام ہوگا۔ رومن انداز کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ترکی زبان لکھی جاتی تھی جیسے فارسی، جیسے عربی، جیسے اردو، کہ دائیں سے بائیں طرف لکھتے تھے۔ کوئی لفظ بھی ترک لکھتے تھے تو وہ میم کو میم ہی لکھتے تھے، واو کو واو ہی لکھتے تھے، جیسے اردو لکھتے، جیسے فارسی، جیسے عربی، جیسے ترکی۔ اس نے کہا یہ ترکی میں جو میم ہے نا اسے بدلو، الف کو بدلو، سب چیزیں انگریزی میں کرو۔ آپ اس کی مثال بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو جتنے بھی موبائل فون پہ میسیجز جا رہے ہوتے ہیں یہ سب رومن اردو ہی ہے نا، اور پتہ نہیں کیا اس کو اسپیل کرتے ہوں گے، آپ کو، APKO، آپ کو۔ یہ کیا ہے کہ اردو رومن میں آ گئی، اس نے اسی طرح ترکی زبان کو رومن میں کر دیا، اور نتیجہ یہ کہ الٹے ہاتھ سے سیدھے کی طرف لکھنے لگے کہ آپ کو، اور ادھر سے لکھتے تو آپ کو ایسے لکھتے، دائیں سے بائیں کی طرف، بائیں سے دائیں کی طرف۔ یہ تبدیلی کی اس نے، اور پھر جو اگلی نسل آئی ہے وہ سارے کے سارے ان کتابوں سے مستفید نہیں ہو سکتے تھے جو ترک خلافت نے صدیوں میں جمع کی تھی۔ وہ اتنی بلند اور باہمت قوم تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکوں کے متعلق فرمایا تھا کہ اترکوم ما ترکوکم، جب تک ترک خود حملہ نہ کریں تم ان کے مقابلے میں نہیں جانا۔ آپ نے فرمایا ترکوں کو چھوڑے رکھنا جب تک کہ وہ خود نہ آئیں۔ ترکوں نے پھر حملے کرنے شروع کیے، اور پھر مسلمان ادھر سے جو تھے انہوں نے بھی لڑنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ کہ ترکی فتح ہو گیا۔ اتاترک کمال پاشا نے رسم الخط بدل دیا۔ اس نے کہا کہ ان کو بیٹھے بٹھائے گھروں میں پوری طرح ملحد اور بے دین اور دینداری سے دور کرنا ہے، تو رسم الخط بدل دو۔ اب وہ آپ کو ہی کی مثال ہے کہ آپ کو لکھنا ہے ترکی میں تو پہلے اردو، فارسی، عربی کی طرح دائیں سے بائیں کو لکھتے تھے، پھر اس نے آپ کو جب ترکی زبان میں لکھوانا شروع کیا رومن اردو میں، تو اس نے اس طرح یہ زبان پوری طرح ہمارے ہاں رائج ہے۔ ہماری آئندہ نسلیں یہی کچھ لکھ رہی ہیں، تم کہاں ہو تو TUM تم ہو جاتا ہے نا۔ یہ چیز پہلے بھی ترکوں نے کی تھی، اب ہمارے ہاں رائج ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جب اگلی نسل آئی تو فارسی اور ترکی اور عربی تینوں زبانوں کی جتنی کتابیں صدیوں میں لکھی گئی تھیں سب بیکار ہو گئیں۔ نہ بخاری شریف پڑھی جا سکتی ہے، نہ کچھ اور چیز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب اس کے عادی ہو گئے کہ وہ الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی طرف کو پڑھیں، اور پڑھیں بھی ٹرکش لینگویج جو کہ رومن لینگویج، اس میں کھانے دھرے کے دھرے رہے۔ بخاری کے ہزار نسخے پڑھیں، کوئی پوچھنے پڑھنے والا نہیں۔ شیخ سعدی کی ساری حکایات پڑھی، اور پھر اس سے کام کیا۔ اس نے کہا قرآن کتب خانے چلاؤ، اور پھر ترکی کے قدیم کتب خانے چلائے گئے۔ ترکی کی کتابیں برباد کی گئیں، اور ان میں جن لوگوں کو اللہ نے کچھ صلاحیت، کچھ ذوق، کچھ سمجھنے کی، انہوں نے اپنی کتابوں کو مکانوں کے تہخانوں میں اور نیچے تہخانے کھود کے دفن کر دیا۔ 1 صدی کے بعد، 80 سال کے بعد اب وہ کتابیں نکل رہی ہیں اور آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں۔ اردگان کی حکومت نے جتنے اچھے کام کیے ہیں ان میں سے ایک ہی ہے کہ انہوں نے پابندی اٹھا دی۔ انہوں نے کہا آپ کے پاس جو بھی مخطوطہ، جو بھی کتاب ہے آپ کسی سرکاری لائبریری میں جمع کرا دیں، اور ہمارے بچے اسے رکھ کے پڑھیں۔ اور پھر اس نے اجازت دے دی کہ ترکی زبان کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح فارسی عربی پڑھی جاتی ہے۔ پھر ایک بہت بڑا کام دھیرے دھیرے یہ بھی ہوا کہ جنرل ضیاء الحق نے اپنے زمانے میں دنیا کے بہت سے ممالک کے لیے آزادی دے دی
کہ ان کے بچے آ کر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پڑھ سکیں۔ چنانچہ ترکیاں آئے، انہوں نے پڑھا، ایران سے لوگ کچھ آئے، انہوں نے پڑھا، پھر ترکمانستان وغیرہ ریاستوں سے آئے، ان بچوں نے آ کے پڑھا اور دیکھا کہ اسلام کیا ہے۔ ترکی میں 2020 میں اب بھی اس لمحے بھی یہ حال ہے کہ وہ لوگ ترستے ہیں اس چیز کو کہ وہ بخاری شریف آ کے ہمیں کوئی پڑھا دے، جو بخاری آج پاکستان ہندوستان کے ایک ایک بڑے مدرسے میں آزادی سے پڑھائی جا رہی ہے۔ عطا ترک کمال پاشا نے اس سارے نظام تعلیم کو بدل دیا تھا، اور ان کے بعد پھر اذان پہ پابندی لگی، اس کے بعد نمازوں پہ پابندی لگی، اور ہم نے آپ سے کچھ عرصہ پہلے عرض کیا تھا کہ سیکولرزم دنیا میں صرف اس پہ راضی نہیں ہے اب، پہلے وہ اس پہ راضی تھے کہ آپ کی نجی زندگی مسلمانوں کی ہونی چاہیے، آپ گھر میں نماز پڑھیں، پڑھتے رہیں، نماز کے لیے مسجد نہ آئیں۔ پہلے وہ اس پہ راضی تھے کہ آپ گھر میں قرآن پڑھیں۔ سیکولرزم ایک سٹیپ آگے چلا گیا ہے، اور اب وہ کہتے ہیں گھر میں بھی نماز نہیں پڑھنی، گھر میں بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرنی۔ ہم نے کچھ عرصہ پہلے آپ سے عرض کیا تھا، فرانس نے اب منظور کر لی نا قرارداد کہ کسی بھی گھر میں کسی بھی بچے کو وہ تعلیم نہیں دی جائے گی جس کو گورنمنٹ آتھورائز نہیں کرتی۔ یہ انتہا ہے کہ تم اپنے گھر میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، تم اپنے گھر میں بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اگر قرآن کی تعلیم گھر میں ہوگی تو گورنمنٹ کے نزدیک قابل جرم قرار پائے گی۔ یہ سال ایک پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ سیکولرزم اب اس پہ راضی نہیں ہے کہ گھر میں دین پہ عمل کر دیا جائے، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، جو گورنمنٹ کا قانون ہے اس پہ عمل کیا جائے گا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ اگلی نسلوں کو انہوں نے دین سے بالکل بیگانہ کرنے کی بات کر لی ہے۔ اور آسٹریلیا میں اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہاں کے اٹارنی جنرل نے کیا کہا، ایک عورت وہاں پہنچ گئی ایوان بالا میں، اور وہ برقع اوڑھے ہوئے تقریر کر رہی کہ اس کی مخالفت ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اٹارنی جنرل نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ اتنے با انصاف شہری اور اتنے با انصاف حکمران کب تک آخر چلیں گے؟ تو اس لیے نظام تعلیم اس کو بدلنے سے نجی زندگی میں بھی انہوں نے کہا اسلام کو نہیں رہنے دیں گے۔ اگر کوئی چیز ہے تو یہ علامہ اقبال نے 1930 کے بعد 1933 کے بھی بعد ایک نظم لکھی ہے، ابلیس کی مجلس شورا۔ اس ابلیس کی مجلس شورا کو پڑھنا چاہیے، جی چاہتا ہے کہ کبھی پڑھائیں اس کو کہ ابلیس کی مجلس شورا ہے کیا، اور اس میں دنیا میں ہونے والے واقعات پہ شیطان بیٹھا ہے اور شیطان کے چیلے بھی بیٹھے ہیں، اور سب مل کر آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے اس کا ایک چیلا اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے کبھی غور کیا کہ وہ ایک جو کھڑا ہوا ہے اور جو کتاب لکھ رہا ہے، یہ دنیا میں کیا تباہی مچائے گا؟ اور ان سب کے جواب میں علامہ اقبال نے کہا، اس نے کہا کہ ہے ایک اور اٹھا، شیطان نے سب کو کہا، اس نے کہا میں سب کو پچھاڑ کے رکھ دوں گا، ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے، مجھے اگر خطرہ ہے نا تو ان مسلمانوں کے خون سے خطرہ ہے۔ یہ امت ایسی ہے جو ٹک کے بیٹھنے والی نہیں ہے، اور یہ رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے اللہ سے مانگتے ہیں، ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے۔ اس امت میں اگر یہ نظام نہ رہا تو پھر دنیا میں کہیں بھی نہیں رہے گا۔ یہ نظام تعلیم ہے جس کو شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بر وقت بھانپا۔ اس انسان کو اللہ نے ایسی صلاحیتیں عنایت فرمائی تھیں کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے کام ایک ہی شخص میں، اور دلی کے کونے میں بیٹھ کے، اور وہ بار بار دلی کے حملے ہیں، پھر اٹھ کے پھلک چلا جاتا ہے اپنے گاؤں، پھر آتا ہے، پھر گاؤں جاتا ہے۔ اللہ کی مدد نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ کام نہ کر سکتے۔ انہوں نے اس وقت مرہٹوں کے متعلق سوچ لیا تھا کہ یہ مرہٹے مسلمانوں کو زندہ نہیں رہنے دیں گے، اور پورے ہندوستان میں رام رام ہو رہا ہوگا۔ انہوں نے خط لکھا احمد شاہ ابدالی کو، اور انہوں نے کہا آؤ تم کہاں سوئے ہوئے ہو، مغل کچھ کر نہیں سکتے، تم آؤ اور مسلمانوں کی کچھ۔ اور آخری خط جو انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کا واسطہ دیتا ہوں، انہیں آپ کے دربار میں لا کے سفارش کرواتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہندوستان کو سنبھالیں۔ احمد شاہ ابدالی آیا،
اور اس نے جب ہندوؤں کا جم غفیر دیکھا، لاکھوں کے حساب سے مرہٹے جمع تھے اور وہ تباہی مچنے والی تھی، احمد شاہ ابدالی یقیناً پٹ جاتا۔ وہ تمام بڑا قافلہ جو لاکھوں اور ہزاروں چیزوں پر مشتمل تھا، وہ آیا اور وہ ہندوؤں نے اس قافلے کو استعمال کرنا تھا، اسلحہ تھا، پیسہ تھا، جانور تھے، ہر چیز جو اس زمانے میں لڑائی میں کام آتی تھی، راتوں رات کو تاریکی میں سفر کر رہے تھے اور راستہ بھول کے وہ احمد شاہ ابدالی کے ہاتھ چڑھ گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی، وہ جتنی ہندوؤں کی مدد تھی وہ احمد شاہ ابدالی کو ملی، اور احمد شاہ ابدالی نے 6 لاکھ ہندوؤں کو تحت کیا۔ 6 لاکھ آدمی کوئی معمولی نہیں ہوتے۔ آج جو ہم اللہ اللہ کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور ہم زکوٰۃ اور صدقے دیتے ہیں، اس کی ایک ایک پائی میں، ایک ایک چیز میں، ایک ایک رکوع میں احمد شاہ ابدالی کو ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ اس آدمی نے آ کے ہندوستان کی تاریخ بدلی۔ کاش وہ ٹھہر جاتا تو آج تاریخ اور ہوتی۔ اس نے اتنے لاکھوں کو قتل کیا، اسی لیے اورنگ آباد جہاں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہوا، 25 سال اس بندے نے اورنگ آباد میں ان کے خلاف لڑا ہے۔ وہ ایسے ہی نہیں بیٹھا ہوا تھا، اسے پتا تھا کہ اس وقت 2 قوتیں ابھر رہی ہیں، ایک شیعہ اور ایک یہ مرہٹے ہندو، اور دونوں دلی کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے۔ وہ ان کا قلعہ کما کرتا رہا، حتیٰ کہ قاری ضربہ کے احمد شاہ ابدالی نے لگائی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو تاریخ نے محفوظ رکھا ہے، مگر ہم پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں۔ اس لیے نظام تعلیم جو ہمارے ملک میں رائج ہے، نہ دین کا نہ دنیا کا ہی ہوتا۔ چلو یار، تم نے کچھ اچھی یونیورسٹیز ہی قائم کر لی ہوتی، تم نے اسٹینفورڈ کے مقابلے میں، تم نے برکلے کے مقابلے میں، تم نے آکسفورڈ اور کیمبرج کے مقابلے میں کوئی یونیورسٹی بنا دی ہوتی، تو بھی سیاپا ایک طرف کا تو ختم ہوتا کہ چلو دنیا میں تو کچھ ترقی کی ہے۔ نہ یہ ہے نہ وہ۔ عرب ممالک کروڑوں اور اربوں پتی ہیں، ان کو تو ایسے جوتے پڑے، اللہ نے قیادت سے ہٹایا اور اب بھی جوتے پڑ رہے ہیں ان کو، اور تھوڑے عرصے کے بعد دیکھو اب ان کے ساتھ تماشا کیا ہونے والا ہے۔ ان اربوں کے ساتھ وہ تباہی مچے گی، وہ میدان جنگ بن جائیں گے کہ اللہ کی پناہ ہے، ساری کی ساری دولت اور اپنے جوانوں کی صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں۔ ایک دنیا میں نظام تعلیم نہیں ہے جو اپنے بچوں کو دے سکیں، بس ہے تو انہی چیزوں پر زور ہے جو ان لوگوں کے تحت لکھی گئی ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی نظام تعلیم نہیں ہے، ہم اس نظام تعلیم سے گزرے ہیں جس نظام تعلیم میں سوائے تباہی کے کچھ نہیں تھا۔ اللہ کی توفیق سے ہمیں جب اندازہ ہو گیا کہ اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، تو ہم نے اپنی لائن تبدیل کر لی۔ ہمیں کیا ضرورت تھی اوکھلی میں سر دینے کی؟ اس لیے بھیا یہ نظام تعلیم نہیں ہے جو ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، یہ وہ چیز ہی نہیں ہے جو بچے اس سے کچھ سیکھیں گے اور باہنر افراد بن کر نکلیں گے۔ ہمارا معتدل نظام تعلیم کچھ نہیں، ہمارے مدارس بالکل مغربی زبانوں کو اور مغربی زبان جاننے والوں کو حقارت کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں، اندر نہیں آنے دیتے۔ اگر ہمارے بچے مدارس میں انگلش نہیں پڑھیں گے، جرمن، فرانسیسی اور چائنیز نہیں پڑھیں گے، خدا کے دین کی دعوت کا کام کون کرے گا؟ ان تک خدا کا دین کیسے پہنچے گا؟ ہم کیوں نہیں سوچتے قادیانیوں نے قرآن کریم کا ترجمہ دنیا کی شاید 50 سے زیادہ زبانوں میں کر کے گھر گھر ان کے ہاں پہنچایا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، وہ اتنی محنت کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں، اور جو اس عقیدے کو پڑھتا ہے پھر ان کی طرف جاتا ہے۔ ہم نے کتنے ترجمے کیے ہیں، ہم نے کتنے لوگوں تک قرآن پہنچایا، ہم نے کتنے لوگوں تک دین کا صحیح مفہوم ان کی اپنی زبان میں بیان کیا۔ یہ چائنا ہے، سر پہ کھڑا ہے اور وہ آہستہ 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 قدم جماتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس عرب کی آبادی سے زیادہ ہے، کس طرح خدا کے دین کی دعوت ان تک پہنچے گی؟ ہمارے مدارس میں کوئی ذریعہ نہیں رہا کہ مغربی نظام تعلیم کی طرف توجہ دیں، مغرب کی کسی زبان کو اپنے بچوں کو سکھائیں کہ پورے مومن، پورے مسلمان اپنے عقیدے کے اعتبار سے اللہ کے مواحد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ دنیا میں کوئی طریقہ اللہ تک پہنچنے کا نہیں ہے۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ ان کی زبان میں انہیں جا کر دعوت دو۔
دوسرا نظام تعلیم دیکھ لیں، کالج اور یونیورسٹی، اتنا بے بہرا ہے، اتنا بے بہرا ہے کہ بچپن میں جو چیزیں یاد ہونی چاہیے تھی کہاں ہیں؟ کلمے اسے یاد نہیں کوئی کراتا، شام کو مسجد کیوں جاتا ہے؟ آخر اسی اسکول میں اسی جگہ پر وہ قرآن کریم کیوں نہیں پڑھتا؟ اس میں کوئی کلاس نہیں دی جا سکتی جہاں وہ قرات کو پڑھے، جہاں وہ نماز کو سیکھے، جہاں نماز کے ضروری مسائل سیکھے۔ پھر بچپن کے بعد اس کی بلوغت کا مرحلہ ہے، اس مرحلے پہ کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی جو اس کی رہنمائی کرے کہ بیٹے یہ جو عمر کی تبدیلی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں آتی ہیں شریعت کا تقاضا یہ ہے۔ پھر وہ طاقت میں پہنچ جاتا ہے، اس طاقت کے مسائل یہ سب چیزیں ہیں۔ ہمارا نظام تعلیم یکسر ادھر سے یہاں سے فارغ، ادھر سے بھی فارغ۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ پچھلے 75 سال میں کتنے سائنٹسٹ ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں، کتنے گولڈ میڈلسٹ پیدا ہوئے ہیں، کتنے نوبل پرائز ونر پیدا ہوئے ہیں۔ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ یہودیوں کی سازش ہے، اس کی سازش، اس کی سازش۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے قائدین اس غرے میں مبتلا ہیں کہ ان کی سازش ہے۔ یار آپ 400 سال میں کوئی ایسی سازش کر لیں نا جس کی وجہ سے عالمی طاقتیں سر پہ ہاتھ رکھ کے روئیں کہ ہمارے ساتھ مسلمانوں نے یہ کیا کرتے۔ آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو اللہ نے دماغ نہیں دیا؟ ماحول نہیں، معاشی مسائل ہیں، بے پناہ قوتیں سر اٹھا رہی ہیں، اور ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے جو ان قوتوں کی طرف نظر کرے اور سوچے کہ کس طرح ان قوتوں کے ساتھ یا تو مل کے چلنا ہے یا پھر ان کا کوئی مناسب جواب دینا ہے۔ یہ نظام تعلیم جب تک رہے گا ہمارے یہاں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت نظام تعلیم میں جو کچھ کر رہی ہے وہ کافی نہیں ہے۔ حکومتیں ہمیشہ نظام تعلیم میں کہتی چلی آئی ہیں، سنتی چلی آئی ہیں، مگر کرتی نہیں چلی آئیں۔ وہ جو کچھ کرتی ہیں وہ امتوں کو نہیں بدل سکتا، وہ قوم کو نہیں بدل سکتا۔ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ جو لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں نا رمضان میں عمرے کے لیے اور 10 بار حج کرنے کے لیے، اللہ کو مانو یار، اس پیسے کو بچاؤ، اپنے سکول قائم کرو، اپنے کالج قائم کرو، بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے ایک کمیٹی بناؤ، اس پیسے کو وہاں خرچ کرو کہ جناب ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے۔ یہ 10 آدمی ہیں جو سلیکٹ کریں گے کہ ہمارے سکول میں بچے کیا پڑھیں۔ کہیں کوئی سکول کھلے، کہیں کوئی کالج کھلے، کہیں کوئی مدرسہ کھلے جو اس سارے نظام تعلیم کا جائزہ لے کے ایک نئی نسل تیار کریں، ایک نئی نسل پیدا کریں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ نے یہی فرمایا تھا۔ ان سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت تبلیغ میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے، تو حضرت رحمۃ اللہ مسکرائے اور فرمایا میاں ایک نئی امت پیدا کرنی ہے۔ ان کے اس فکرے کو بہت زیادہ لوگوں نے گمراہی میں بھی استعمال کیا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب تک ایک نئی نسل نہ آ جائے اور اس نے اس نظام تعلیم کو اچھی طرح پڑھا اور سمویا ہوا ہو جو آئندہ کے قائدین بن سکیں، تب تک تبدیلی آنا ممکن نہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے 3 باتیں فرمائی تھیں کہ میں نے فرشتوں سے سنی، ایک بر صغیر کا نظام تعلیم، اور دوسرے انہوں نے فرمایا تھا کہ مضبوط دفاع ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ اس پہ بات